الہی تو نے کیا کیا صورتیں بنائی ہے، ہر ایک دست بوسی کیا قدم بوسی کے لائق ہے۔ اللہ فوراً معافی مانگی، فوراً استغفار و توبہ کیا، اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا بدلہ مغفرت ہے رب کے ہاں سے، وجنات، و جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہر ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، کیا خوب اجر ہے کارندوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزری ہے تم سے پہلے خصلتیں، امتیں اور ان کی عادتیں۔ سنن جمع سنہ، ای طریقۃ السالفہ، گزرا ہوا طریقہ۔ فسیروا فی الارض، چلو زمین میں، بغیر ضرورت کے نہیں کوئی کام ہو اور کچھ کام نہ ہو تو تبلیغی جماعت میں ٹائم دے دو، گلگت تجھے لے جائیں گے، کوہستان لے جائیں گے، اور چچا وطنی لے جائیں گے، کہیں کہیں تمہیں سیر کرا دیں گے، اور پھر پیسے زیادہ ہو تو پھر ملکوں کی سیر کرائیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے مولانا سلیم اللہ خان اور یہ بڑے علماء، تو اس طرح ان کے ہاں بڑا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ملکوں کا سیر کیا ہے۔ ملکوں کا سفر کرنے والا وہ جب بیان کرتا ہے تو تبلیغی ویسے ہی رونے لگتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں روتے کہ بیان بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے پولینڈ دیکھا ہے، ہالینڈ میں نے کیوں نہیں دیکھا، ڈرلی چالاک تھی، ماتا معلوم نہیں۔ وہ روتے اس لیے ہے، کہتے ہیں ملکوں کا سفر کیا ہے، جیسے ہی وہ کھڑا ہو گیا سب رونے لگے، کیوں کہ سب نے تو ملک دیکھے نہیں، یہ ایک ہی گیا ہے۔ فسیروا فی الارض، چلو ملکوں میں، سالانہ جلسے ہوتے ہیں مدرسوں کے، اس میں بھی جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی سیر سپاٹا حرام نہیں ہے، جائز ملکوں میں، جائز پیسوں سے، جائز اوقات میں، بغیر نماز جماعت اور درس متاثر کیے جا سکتے آپ۔ عام طور پر لوگ ان جگہوں میں جاتے ہیں جہاں خدا کا عذاب آیا ہو، تو آیات بھی اس سے متعلق ہے کہ کتنے کنڈرات ہیں، کتنی آبادیاں الٹی پڑی ہے، کتنے خاندان و سلطنتیں تھی جو اب نہیں ہے، عبرت لے لو۔ فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ لیکن دوسری آیات قرآن مجید میں ہے کہ جب عذاب و تکلیف کی جگہ دیکھے، لعلہم یتضرعون، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ خدایا ہم پر تیرا یہ عذاب نہ آئے۔ اس لیے جہاں زلزلہ آیا، طوفان آیا، سیلاب آیا، پل گر گیا، وہاں پر میلہ لگانا، جشن کا سما بنانا حرام نہ جائے۔ ھذا بیان للناس، یہ دین بیان ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، غمگین بھی نہ ہونا، وانتم الاعلون، اور تم ہی کامیاب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ یمسسکم قرح، اگر چھوا تم کو تکلیف نے، فقد مس القوم قرح مثلہ، بس یقیناً چھو چکی ہے مشرک قوم کو بھی تکلیف تم جیسی، جیسے تمہیں پہنچی۔ سمجھو مولویو، ایک جرح ہے، زخم پٹے تو جرح، اور زخم سوجے پٹے نہیں تو قرح۔ ھذا قرح ٹکیدلے ہوتا ہے ان پختوں کے وایو، لکه چې جسم ټکېدلی اٹھکی دنه نه خوږي او بار نه خدي۔ وتلك الايام، اور یہ تو دن ہے، نداولها بین الناس، کہ ہم آگے پیچھے کر رہے لوگوں میں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے گواہ، اور بہت سارے شہید بھی ہوں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ،
نہیں ہے اور ہے اللہ کہ محبت نہیں فرماتے ظالموں سے. بات سنو، یہ جو احد میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی، فرمائے یہ تو ہم دن آگے پیچھے کر رہے ہیں، کبھی ان کا نمبر کبھی تمہارا نمبر، اور ہم مسلمان ثابت قدموں کو دکھانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کفار سے محبت ہے. واللہ لا يحب الظالمین. ظاہری اسباب میں عراق کو بھی شکست ہوئی ہے، افغانستان کو بھی، اور ظالم کا قابض ہوا ہے، لیکن واللہ لا يحب الظالمین. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ صاف کر دے اللہ ایمان والوں کو. اب جو لڑ رہے ہیں، اب جو جمے ہوئے ہیں، یہ صاف طبقہ ہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا کے رکھ دے کافروں. بدر میں جو لوگ شریک نہیں تھے وہ دعائیں کرتے تھے کہ موقع آئے اور ہم جان لڑائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل جنت ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہاد کرنے والوں کو تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ظاہر نہیں کیا ہے جمنے والوں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور یقیناً تھے تم آرزو کرنے والے موت کی اس سے پہلے کہ اسے دیکھ لیتے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، لیجئے، دیکھ رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو.